قدم کے انسان، اس لیے ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح. ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ کہ ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے، جسم کی مشابہت کے اعتبار سے کیا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے جیسا ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایک بھائی کلال کھڑا ہو جائے اور کہے ہم جناب حضرت شاعر بارگاہ مصطفیٰ جناب محمد شان عالم صاحب کی طرح ہیں. بولیے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کے کمال کو پہنچ سکتا ہے؟ ہاتھ پیر ایک ہی جیسے ہیں، چہرہ مورا ایک ہی جیسا ہے، جسم اور باڈی ایک ہی جیسی ہے، مگر بتا کوئی ان کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شاعر عالم کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا نوکر مالک کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا غلام بادشاہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اب ایک جسم ایک ہی جیسا ہے. اے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنے والوں، ہم نے کہا جب اتنی ترقی کی ہے تھوڑا اور ترقی اور کر لو. کہا مولانا کیا؟ ہم نے کہا باپ کو بول دو میرے بہنوئی کی طرح ہے، بھائی کو بول دو میرے سالے کی طرح. ہاں لال پیلا ہو گیا، ہرا نیلا. مولانا کیا بکرا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا گدھے ہو. اب جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ویسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جانتے ہو ذاکر نائک ہے نا، ذاکر نائک. ہاں ہم نے جب پہلی بار دیکھا تو سمجھ نہیں پائے ذاکر ہے کہ ذاکرہ، کیونکہ اتنا ہی چوڑا سر، اتنا ہی چوڑا سینہ، اتنی ہی چوڑی کمر، اتنی ہی چوڑی بیک سائڈ، اتنی ہی چوڑی فرنٹ سائڈ، سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور اس پہ ٹپکی چھوٹی سی لگا لی. اور ہم نے جب دیکھا پہلی بار ہم نے کہا کسی گاؤں میں گئے، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے ذاکر نائک. ایک دیہاتی نے دیکھا، اس کو غور سے دیکھ رہا. اور جب کوئی کسی کو غور سے دیکھتا ہے نا تو جسے دیکھا جائے نا وہ عجیب محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنی دیر سے، بھائی کچھ اور دیکھو. تو وہ دیہاتی اس کو غور سے دیکھ رہے. تو اس نے کہا یار تو مجھے کیوں دیکھ رہا غور سے؟ کہا وہ یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے جوتے کے فیتے بند ہیں، تیرا موزہ ادھر سے بند ہے، تیری ادھر سے کمر جو ہے وہ بند ہے، ادھر سے دیکھو تو یہ کپ بند ہے، ادھر سے دیکھو تو یہ ٹائی لگی گلا بند ہے، اوپر سے نیچے تک بند ہی بند ہے. گھسا کہاں سے ہے نا بھائی، گھسا کہاں سے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان ایسی حرکتیں کیجیے گا، اوپر کہیے گا ہم نبی کی طرح ہیں. اب ذرا شرم کرو کہ مختلف یہ منہ اور مسلم کی دال ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے کان دیتا دینے کو چاہیے. ابھی اچھا منہ ہوگا تو کوئی کچھ دے گا، جس کا منہ گھٹیا ہوگا وہ کیا دے گا؟ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. مگر آج تو کہہ بھی نہیں سکتے مسور کی دال مہنگی ہو گئی ہے نا. تو پہلے کہ یہ منہ اور مسور کی دال کے چکر میں اس عنوان کو کبھی یاد دلانا، پھر تقریر کریں گے ہے نا. کل والے کو آج پورے کر لو جلدی سے. کتنا ہوگا تم نے 15 کہا تھا، کتنا ہوگا دیکھتے دباؤ میں مت بول. چلو 5 منٹ بول دیں، 5 منٹ بس آخری بات سن لو، 5 منٹ میں ختم. پھر کبھی بلانا محمد رسول اللہ کے عنوان میں تقریر کر دیں گے. کیا سننا؟ ایک شعر سن لو وہی کافی ہے. محمد سر وحدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر سننے کا شوق ہو تو پرسوں ان کے یہاں جانا. کیا نام ہے جی؟ جلسہ کن کیا؟ اچھا جلسہ امین بھائی کا. جلسہ امین بھائی کا ہے، باقی پورا بوجھ ان کے اوپر ہے نسیم بھائی کا ہے نا. یہ بہت ہوشیار بن رہا ہے. جلسہ کروایا تھا اس نے کھوپڑی پہ رکھ دیا ان کی. میں نے کہا ان کے ہو یا ان کے تاریخ ہے 12. تاریخ کون سی ہے؟ 12. آئیے گا تو انشاءاللہ بس عقیدوں کے بجا دیں گے 12. مگر آئیے تو آپ حضرات کا تعاون چاہیے کہ سبحان اللہ. تو کہا مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ویسا ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے 2 پیر. تو ہم نے کہا یہ تو بتا کہ اگر ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کی طرح ہو سکتا ہے تو پھر ماں کو بول دے میری بیوی کی طرح ہے، بہن کو بول دے میری سالی کی طرح ہے، سالی کو بول دے گھر والے کی طرح. ارے یار کہنے لگا یہ کیسا مولانا کیا کرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابے ہم نے کہا ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے تو خود ہی بولتا ہے کہ جاہل عالم کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، نوکر مالک کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، غلام بادشاہ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، شاگرد استاد کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ٹیچر اپنے شاگرد کی طرح اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ماں بیوی کی طرح نہیں، بیوی بہن کی طرح نہیں، بہن سالی کی طرح نہیں. تو نادانو یہ اور بتا دو کہ پھر نبی امتی کی جیسا کیسے ہو سکتا ہے، امتی نبی کی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بے وقت کی اولاد ہو، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، امتی خاک ہے، نبی پاک ہے، ہم ادنا ہے وہ اعلیٰ ہے، ہم محتاج ہیں وہ مختار ہے، ہم گناہگار ہیں وہ رحمت پروردگار ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں وہ شافع روزے شمار ہیں، ہم سائل ہیں وہ قاسم ہیں، ہم سراپا تقدیر ہیں وہ سراج منیر ہیں، ہم کمین ہیں وہ شفیع المذنبین ہیں. ارے ہم بے جمال و بے کمال ہیں وہ مالک حسن و جمال ہے، وہ صاحب وجود و نوال ہے، وہ
رسول ہے. وہ آیت کریمہ جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کی تفسیر سن لو. امام راغب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، علم لغت کے امام ہیں اصفہانی امام راغب علیہ رحمۃ و رضوان، فرماتے ہیں الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ والذی یحمد کرۃ بعد کرۃ. پڑھتا ہے اسے روز مگر سنا تو پاتے ہی نہیں. فرماتے ہیں محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، سبحان اللہ، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم. تو حضرت پھر مسئلہ کیا ہے، سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ امام بخاری نے فرمایا صلاۃ اللہ ثناء، اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسا درود بھیجتا؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ. اے لوگو، اللہ کا درود یہ ہے اللہ فرشتوں کو بلا لے تو فرشتوں کی محفل میں محبوب کی نعت بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں کا کام ہے آپ سنت پروردگار، بے شک یہ تو سنت ہے. صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، بے شک اللہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب کی نعت بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. چلو امام زرقانی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد کا معنی کیا؟ هو الذی محمد اذا کثرت خصالہ المحمودہ، ہے نا حضرت؟ اے لوگوں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تمام کمالات اور جس کی تمام خوبیوں کی کوئی انتہا نظر نہ آتی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی انتہا نظر نہ آتی ہو. کل آؤ، پرسوں ہے نا، پرسوں آپ سنائیں گے انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت. ابھی بس اتنا سن لو کہ ہے علم و آگاہی کا سمندر نبی کا نام. بے شک سبحان اللہ. ارے نہیں سمجھ میں آتا تو دیکھ لیجئے نا بھائی کہ توا ہوتا روٹی کہاں میں بناتے؟ کھوپڑی میں؟ کہاں میں بناتے؟ توے میں. مگر